السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مختصر درس حدیث کی نشست میں ہم حدیث نمبر 2 کے متعلق مختصر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی مجھے اخلاص نیت کے ساتھ حدیث بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو حدیث مبارکہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی حدیث کا عنوان اور موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ آج کی حدیث ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتي غلبت غضبي او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی مخلوق کو پیدا کر چکا تو اللہ نے لوح محفوظ میں یہ بات تحریر فرمائی، وہ لوح محفوظ جو اللہ کے عرش پر موجود ہے، کہ بے شک میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ محترم سامعین، کتنی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، اور ویسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث مبارکہ خوبصورت ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اللہ کی رحمت کی وسعت کو بیان کر رہی ہے اور گنہگاروں کے لیے امید کی ایک کرن ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری میں کتاب بدء الخلق کے اندر ذکر فرمایا۔ جس طرح کہ حدیث مبارکہ کے ترجمے سے آپ اس کا مفہوم اور مطلب سمجھ گئے ہوں گے کہ جب اللہ رب العالمین اس مخلوق کو پیدا کر چکا، ساری مخلوقات کو پیدا کر چکا، اور مخلوقات کی تعریف میں تمام کائنات آ جاتی ہے، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، انسان، جنات، یہ ساری چیزیں، اور وہ ساری چیزیں جو ہم بحیثیت انسان دیکھ نہیں سکتے، یہ ساری چیزیں اللہ کی مخلوقات میں شامل ہیں۔ تو جب اللہ رب العالمین تمام مخلوقات کو پیدا کر چکا تو اللہ نے لوح محفوظ میں یہ بات تحریر فرمائی کہ بے شک میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ محترم سامعین، لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ایک خزانہ ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت اور علوم کا ایک خزانہ ہے، اور یہ لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کے عرش کے اوپر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین جو چیز چاہتا ہے لوح محفوظ کے اندر تحریر فرماتا ہے، اور لوح محفوظ کو محفوظ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تمام قسم کی تبدیلی سے محفوظ ہے اور یہ تمام قسم کے شیطانی حملوں سے محفوظ ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی پاور اللہ تعالیٰ کے علوم اور اللہ کی مشیت کو جو لوح محفوظ کے اندر اللہ نے تحریر فرمائے کوئی تبدیل نہیں کر سکتی، اور اسی لوح محفوظ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات تحریر فرمائی کہ ان رحمتی غلبت غضبی، کہ بے شک میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ محترم سامعین، رحمت اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے اور غضب بھی اللہ کی ایک صفت ہے، لیکن اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان اللہ کو اپنے گناہوں کی وجہ سے غصہ دلاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کبھی اس آدمی سے راضی نہیں ہوگا اور اللہ کی رحمت کبھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کا وہ پیغام جو ہم تک پہنچا اللہ کے رسول اور قرآن کریم کے ذریعے سے، وہ کیا ہے؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ تو اللہ رب العالمین کا پیغام یہ ہے کہ اے لوگو، اگر تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے زمین اور آسمان کا خلا بھر جائے، یا تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہو جائیں،
اور تم پھر اخلاص نیت کے ساتھ سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو اللہ رب العالمین کا پیغام یہ ہے کہ میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ محترم سامعین، آج اگر ہم مسلمانوں کی زندگی پر اور اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو دو طرح کے لوگ ہیں جو گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، یا لوگ گناہ کرتے ہیں دو وجوہات کی بنا پر۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ گناہ کرتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں، وہ گناہوں کی دلدل میں ہمیشہ پھنسے رہتے ہیں اور یہی سوچتے رہتے ہیں کہ شاید ہم نے اتنے زیادہ گناہ کر لیے کہ اب ہماری مغفرت اور ہماری معافی کا کوئی راستہ نہیں بچا، اس لیے وہ ساری زندگی گناہوں میں مبتلا ہو کر گزارتے ہیں۔ اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید پر گناہ کرتے ہیں اور وہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے اور اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، لہذا ہم جتنے بھی گناہ کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم بعد میں اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ حالانکہ قرآن اور حدیث کی تعلیم کے مطابق یہ دونوں تصور غلط ہیں، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ذاتی طور پر ایک گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بھی گناہ ہے، اور اللہ کی رحمت کے بھروسے پر گناہ کرنا یہ بھی ایک بدبخت انسان کی علامت ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کی بنیاد پر گناہ کرے اس امید کے ساتھ کہ اللہ رحیم ہے، میں بعد میں معافی مانگ لوں گا، یہ بھی بدبختی کی علامت ہے۔ البتہ اگر بشری تقاضوں کی وجہ سے انسان کوئی گناہ کرتا ہے اور انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور بعد میں وہ اللہ سے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ لیکن ایک بات یہاں پر نوٹ کرنے کی ہے محترم سامعین، کہ اگر کوئی انسان لوگوں کے ساتھ زیادتی کرے، کسی آدمی کے اوپر ظلم کرے، اپنے سے کمزور انسانوں پر ظلم کرے، تو وہ جب اللہ سے معافی اور توبہ طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا یہ اصول ہے کہ پھر اس آدمی سے پہلے تم معافی مانگو گے۔ اگر وہ آدمی معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، کیونکہ ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ تو محترم سامعین، یہ آج کی حدیث تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اور پوری امت مسلمہ کو حدیث اور قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔